الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ کے لاڈلے اور پیارے بندوں، گزشتہ ہفتہ ہم نے جو تفسیر سنی اس میں بات آئی تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل، اپنے حبیب، اپنے پیارے اور برگزیدہ بندے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کا کچھ باتوں کے اندر امتحان لیا، اور آگے خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتمہن، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان امتحانات کو مکمل کر دکھایا. امتحان ہوتا ہے، امتحان میں مکمل طور پر جب امتحان دے دیا جاتا ہے اور کامیابی حاصل ہوتی ہے تب اس پر انعام دیا جاتا ہے. لہذا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم آپ کو رہتی دنیا تک ساری انسانیت کے لیے امام بنانے والے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ انعام ملا، ایک اچھے باپ کی نشانی یہ ہے کہ جو انعامات، جو نعمتیں، جو کچھ چیزیں اسے ملیں وہ اس کے اولاد میں بھی منتقل ہوں، اس کی نسلوں میں چلیں. یہ ایک باپ کی خواہش ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے ہی اللہ سے یہ مانگ لیا قال ومن ذریتی، کہ اللہ یہ انعام صرف میرے لیے ہوگا یا میری ذریت میں، میری نسلوں میں بھی چلے گا؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ آپ کی نسلوں میں بھی چلے گا، مگر جو ظالم ہوں گے، جو نافرمان ہوں گے، انہیں یہ ہمارا عہد، یہ ہمارا منصب نبوت عطا نہیں کیا جائے گا. پھر ہم نے پوری تفصیل سنی کہ جو بھی نبوت چلی ہے اس کے بعد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے چلی ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب، اور پھر ان سے بنی اسرائیل کی نسل حضرت عیسیٰ تک چلی، اور پھر دوسری نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، دوسری بیوی سے، ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی ہوئے. پھر ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے. آخر میں تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل سے نبی بنائے گئے. اور تیسری ان کی بیوی تھی، باندی تھی، جو ان کی بیوی ہو گئی تھی قطورہ، جو مدین یا مدین جو شہر کا نام ہے، وہاں جا کر ان کی قوم اور ان کی نسل بس گئی تھی. ان کی نسل سے حضرت شعیب علیہ السلام آئے تھے. لہذا جتنے بھی انبیاء، اللہ تعالیٰ کا عہد جو لوگوں تک پہنچا وہ انہی کی نسل میں چلتا رہا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کر کے دکھایا. اور پھر یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام جا بھی کہ اور بنی اسرائیل آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اس لیے کر رہے تھے کیونکہ نبوت نسل میں نہیں، دوسری نسل میں آ گئی تھی. بنی اسرائیل سے ہٹ کر بنی اسماعیل میں چلی گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ دیکھو وہ چاہے اسماعیل کے اولاد ہو چاہے اسحاق کی اولاد ہو، کہیں نہ کہیں جا کر ابراہیم دونوں کے باپ ہیں. تمہارا تعلق ایک ہی جگہ سے ملتا ہے، ایک ہی خاندان کے ہو. اس طریقے سے حسد کرنے کی، ضد پر اترنے کی ضرورت نہیں ہے. الغرض آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. یہاں اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کی تاریخ بیان فرما رہے ہیں. جیسے یہ آیتیں شروع ہوئی تھی میں نے بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہاں سے تمہید باندھ رہے ہیں. پہلے کعبۃ اللہ کے بارے میں بتلائیں گے کہ کس کی بنیاد سے شروع ہوا، کہاں سے شروع ہوا، پھر کعبۃ اللہ کے کیا کیا مقاصد ہیں. اللہ تعالیٰ واقعات بیان کرتے جائیں گے. پھر جو اصل مقصد ہے تحویل قبلہ کا، اللہ تعالیٰ نے قبلہ اول بیت الاقدس سے ہٹا کر سارے اپنے انسان بندوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا. اللہ تعالیٰ کا یہی بیان کرنے کا اصل مقصد ہے. اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں تمہید کے طور پر سمجھانے کے لیے، ذہن بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کعبۃ اللہ کو، بیت اللہ کو، مثابہ، عربی میں کہتے ہیں مثابہ،
लौट कर आने की जगह, लौट कर आने की जगह, बार बार इंसान वहाँ पर लौट कर आए, उस चीज़ को मसाबा कहा जाता है। लिहाजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो वाक़या है काबतुल्लाह के क़ियाम का, काबतुल्लाह जो बना, इसका एक मुकम्मल तफसीली वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल के जो वाक़यात आते हैं क़ुरबानी के दिनों में आमतौर पर हम सुनते हैं। मुख्तसर सुन लें कि वाक़या जब अल्लाह ताला काबतुल्लाह को दोबारा तामीर करवाना चाह रहे थे, तो अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अपने बीवी बच्चों के साथ शाम में मुकीम थे, उन्हें हुक्म दिया कि आप अपने बीवी बच्चों को ले जाकर एक जंगल व बयाबान एक जगह है जिसकी रहबरी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, वहाँ पर छोड़ कर आना है। लिहाजा ये अपने बीवी और बच्चे को लेकर गए, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ चलते रहे। बहुत दूर का सफ़र था, सवारी पर जा रहे हैं, इतना दूर था कि जब थक कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कोई शहर आता, कोई आबादी आती, तो जिब्राईल से पूछते कि जिब्राईल क्या यही मकाम है जहाँ ठहरने का हुक्म दिया गया? इतनी दूर आ गए। जिब्राईल फरमाते कि नहीं, अभी आगे जाना है। और चलते फिर थक जाते सफ़र से, फिर पूछते कि जिब्राईल अब तो यही मकाम होगा? जिब्राईल फरमाते कि नहीं, अभी आगे जाना है। अगर आखिर में एक मैदान, छटेल मैदान है जहाँ पर कांटेदार सिर्फ दरख्त है, रेगिस्तान है, किसी इंसान का नामो निशान नहीं, पानी का नामो निशान नहीं, ज़मीन बंजर है। ऐसी जगह पर लाकर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यह अब आपका मकाम है, यहाँ आप अपने बीवी बच्चों को छोड़ दें। बीवी बच्चों को वहाँ पर छोड़ा, थोड़ा एक मशकीज़े में पानी था और कुछ खजूरें थीं, बीवी के सुपुर्द करके चल दिए। ये एक तो अपने शहर से दूर लाकर छोड़ना था, और छोड़ना भी ऐसा नहीं कि साथ में बीवी बच्चों के साथ रहें, ताकि एक मर्द है साथ में बीवी बच्चों को सुकून रहे कि भाई वालिद है जो हमारा ख्याल रखेगा। अल्लाह ताला का हुक्म था कि साथ में रहना भी नहीं है, छोड़कर निकल जाना है। छोड़कर जब जाने लगे तो किताबों में, रिवायतों में आया है कि उनकी बीवी घबरा गई। फरमाने लगी, मेरे सरताज, ये क्या बात है कि आप इस जंगल बयाबान में लाकर, इस ऐसे चटेल मैदान में जहाँ ना इंसान का कोई नामो निशान, ना जिंदा रहने के लिए ग़िज़ा का कोई इंतज़ाम, आप यहाँ पर मुझे और इस्माइल को छोड़कर जा रहे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश हैं, कहने का हुक्म नहीं है, कोई वजह अर्ज़ नहीं कर सकते, खामोश। ये खामोशी से जा रहे अपनी सवारी के पास, और भी पीछे पीछे पूछती हुई आ रही। अलगर्ज़ थी भी नबी की बीवी, जहन में आ गया कि होगा अल्लाह का हुक्म होगा, तो आखिर में पूछ बैठी कि या अल्लाह का हुक्म है जिसकी वजह से आप हमें छोड़ रहे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, तफसीर में आया है कि सिर्फ जवाब में सर हिलाया, ज़बान से भी नहीं कहा कि हाँ अल्लाह का हुक्म इसलिए छोड़ो, बल्कि सिर्फ सर हिलाकर खामोशी इख्तियार की। हज़रत हाजिरा रज़ी अल्लाहु अन्हा के अल्फाज किताबों में नकल किए हैं, फरमाने लगी कि इब्राहीम मेरे सरताज, आप जाना है तो जाएं, जिस अल्लाह ने आपको यहाँ पर छोड़ने का हुक्म दिया है वो अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। देखें कि हालात कैसे हैं। यहाँ पर हमारे ईमान के बढ़ने का एक वाक़या अल्लाह अपने बयान फरमा रहे हैं कि हालात ऐसे हैं कि जहाँ पर ज़िंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं, ज़िंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं है, ना पानी है, ना खेती है, ना अनाज है। उस हालत में भी अल्लाह पर ऐसा यकीन कि अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। और आज हमारी हालतों पर हमें गौर करना चाहिए कि हमें आज की नहीं, कल की नहीं, सालों की फिक्रें होती हैं, हमारे नस्लों की फिक्रें, उनके लिए घर बनाना, जायदाद बनाना, उनके रहने करने का नज़्म, उनके ग़िज़ाओं का नज़्म, अभी उसके लिए पैसे इकट्ठा करना, न जाने क्या क्या चीज़ें, फ्यूचर प्लानिंग हम करते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें आज हमारे अंदर पैदा हो चुकी हैं, मगर वहाँ पर आलम वो था कि देखभाल के लिए शोहर भी नहीं, देखभाल के लिए वालिद भी नहीं, एक छोटा बच्चा, दूध पीता बच्चा है, और एक माँ है जो सिसकती बिलकती वहाँ पर तड़प रही है। इस हालत में भी वो अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखती है। अलगर्ज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीवी बच्चों को वहाँ पर छोड़कर चले गए। फिर वाक़या आगे आपने सुना होगा कि कुछ दिन उस पानी और खजूरों पर गुज़र हुआ, वो भी ख़त्म हो गए। तो ये पानी की तलाश में बच्चा प्यास से तड़प रहा था, माँ खुद प्यासी थी, पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा पहाड़ी पर दौड़ लगाती हैं, जिस सुन्नत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहती दुनिया तक कायम फरमा दिया
اور جو بھی حاجی جاتے ہیں کعبۃ اللہ جاتے ہیں طواف کرتے ہیں سعی صفا مروہ کی ان کے لیے کرنا واجب ہے۔ الغرض کوشش کے بعد پہاڑی پر دوڑ کرنے کے بعد دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے پانی کا نظم فرما دیا، زمزم کا کنواں اللہ نے بنا دیا۔ پانی کو دیکھ کر قبیلہ جرہم کے لوگ جو سفر پہلے کرتے تھے قافلے، کچھ لوگ وہاں پر کرا کر انہوں نے وہاں پر ٹھکانہ بنایا، وہاں پر آبادی بسنے لگی۔ اس کے بعد پانی کے ذریعے سے کھیتی باڑی شروع ہو گئی، تجارت کے وہاں پر قافلے آنے لگے، ایک زندگی ایک آبادی شروع ہوئی۔ کہتے ہیں مفسرین حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انہیں چھوڑ کر جانے لگے تھے، جب گئے دور تک جاتے تھے، اپنے بیوی بچوں کو پلٹ کر دیکھتے تھے، باپ کا دل تڑپ رہا ہے، مگر نبوت ہے، نبی ہے، نبوت ملی ہے، اللہ کے آگے سر نگو ہے، جو اللہ کا حکم اس کے آگے کوئی کام کرنے کا ہے، لہٰذا اللہ کے حکم کے مطابق واپس جا رہے ہیں، مگر پلٹ کر تڑپ میں بچوں کی اور بیوی کی دیکھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو انہوں نے اپنی سواری رکائی اور دعا فرمائی، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ یا اللہ میں میرے بیوی بچوں کو ایسے شہر میں چھوڑ رہا ہوں جہاں ان کا کوئی نگہبان نہیں ہے، کوئی ان کا محافظ نہیں ہے، کوئی ان کا دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ یا اللہ اس شہر کو تو ان کے لیے امن والا بنا، سلامتی والا بنا۔ واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور مجھے اور میری اولاد کو، میری نسلوں کو بتوں کی پرستش سے، شرک سے، کفر سے محفوظ فرما۔ یہ سورہ ابراہیم کے اور سورہ بقرہ کی آیت انشاءاللہ آئندہ تفسیر میں وہ بات آئے گا آئندہ ہفتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا اور اس شہر کے لوگوں کو پھل پھلاریاں عطا فرما، رزق عطا فرما، اپنی نعمتیں عطا فرما۔ اس لیے جو حجاج گئے وہ بھی کہتے ہیں اور تفسیر سے بات ظاہر ہے، فرماتے ہیں کہ بے موسم کا پھل آپ کو مکے میں ملے گا، سب سے اچھی کوالٹی دنیا کی جو ہوتی ہے چیزوں کی وہ آپ کو مکے کے اندر ملے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو امتحانات دیے تھے، امتحانات میں پاس ہونے کے بعد وہ جو دعائیں کرتے اللہ رب العزت قبول فرماتے تھے، لہٰذا مکے کے بارے میں انہوں نے جو دعائیں کی اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا آباد فرمایا کہ مکہ ایک ایسا شہر ہے جو کبھی بھی آبادی سے خالی نہیں رہتا۔ اور مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ مسابتن کے معنی جیسے میں نے فرمایا کہ بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ۔ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو، بیت اللہ کو مقام اجتماع بنایا، لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے، فرماتے ہیں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو ایسا بنایا ہے، کعبۃ اللہ کی ایسی تاثیر ہے کہ دیکھنے والا کبھی سیر نہیں ہوتا، کعبۃ اللہ کو دیکھنے والے کا دل کبھی نہیں بھرتا۔ یہ ایک بار دیکھ رہا ہے، جو شوق اور طلب کے ساتھ پہلی مرتبہ زیارت ہوتی ہے، انسان جب وہاں سے لوٹتا ہے تو اس کی تڑپ اور بڑھ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ جا کر آ گیا تو دوسری مرتبہ جانے میں وہ جو پہلی مرتبہ تڑپ تھی اس سے زیادہ تڑپ ہوتی ہے، دوسری مرتبہ جا کر آئے تو تیسری مرتبہ کے لیے اور زیادہ تڑپ، بلکہ یہاں تک فرماتے ہیں کتابوں میں تفسیر میں آیا ہے، جو انسان حج کے لیے جاتا ہے، کعبۃ اللہ کی زیارت کرتا ہے، کعبۃ اللہ سے واپس لوٹ کر آتا ہے، اگر اس کے دل میں کعبۃ اللہ کی تڑپ پہلے سے زیادہ ہو جائے تو سمجھیں کہ اس کا حج مقبول ہو گیا۔ تفسیر کی بات ہے، اس کا حج مقبول ہے۔ اگر اس کے اندر تڑپ پیدا نہیں ہوئی تو سمجھ لیں کہ اس کا حج مقبول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے حج کو مردود فرما دیا ہے۔ لہٰذا یہ ایک نشانی ہے، اور ایک مسلمان کا دل جو تڑپتا ہے کعبۃ اللہ کے لیے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے الفاظ میں۔ جو کعبۃ اللہ کو دیکھنے کی چاہت ہے، اس کی جو تڑپ ہے، دیکھے ہیں وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں، جو نہیں دیکھے ان کی تڑپ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ ایک مسلمان کے دل کی کیفیت ہے، چاہے وہ جتنا بڑا گنہگار ہو، زانی ہے، شرابی ہے، مگر کعبۃ اللہ کی بات آ جائے تو اس کے اندر ایک الگ سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک الگ سی اس کے اندر چاشنی لگتی ہے، تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو فرمایا مسابتن، کہ ہم نے کعبۃ اللہ کو مسابہ بنایا کہ یہ ایک بار انسان آ جائے تو بار بار لوٹ کر آتا رہتا ہے، اور ہمیشہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا اجتماع بنا دیا ہے، لوگ ہمیشہ وہاں پر
لگے رہتے ہیں، لوگوں کی بھیڑ وہاں پر لگی رہتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثابۃ للناس و امنا، لوگوں کے لیے جڑنے کی جگہ، اجتماع کی جگہ، اور ہم نے کعبۃ اللہ کو امن کی جگہ بنایا۔ امن کی جگہ کس سے؟ کفر اور اس سے امن کی جگہ، اور کسی بھی قتل و قتال سے امن کی جگہ۔ احادیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تفسیر کے تحت کہ کعبۃ اللہ اور اس کا جتنا حرم ہے، اس حرم کی اس کو توڑنا بھی منع ہے۔ اس حرم کے اندر کوئی جانور ہے، اس جانور کا شکار کرنا حرام ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص شکار بھی نہ کرے، کسی شکار کرنے والے کو جانور کی طرف اشارہ کر دے کہ وہ جانور ہے، اشارہ آنکھوں سے بھی کر دیا تو اس پر دم لازم ہو جاتا ہے۔ اتنی امن کی جگہ ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا اگر کوئی گنہگار کسی کا قاتل ہے، کسی کے باپ کا قاتل، کسی کے بھائی کا قاتل، کعبے کے حرم کے اندر مل جائے، کعبۃ اللہ کے اندر مل جائے، اس کے حرم کے اندر مل جائے، تو اس کو قتل کرنے سے منع کیا گیا کہ کعبۃ اللہ کے اندر قتل و قتال حرام ہے، اللہ نے حرام فرمایا۔ اور تاریخ کے بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ بہت سارے لوگ، کوئی گنہگار، کوئی مجرم جا کر انہوں نے کعبۃ اللہ کے اندر پناہ لے لی تھی۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ بھی اگر ہر کوئی جرم کر کر جا کر کعبۃ اللہ میں پناہ لے لے کہ وہاں پر مارنا حرام ہے اللہ کی جانب سے، اس لیے پناہ لیتے رہیں گے تو کعبۃ اللہ اور حرام، مسجد حرام مجرموں کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ اس لیے باقاعدہ شرعی قانون یہ ہے کہ اگر کوئی مجرم چلا جائے تو اسے ماریں گے تو نہیں، مگر اسے نکلنے پر مجبور کیا جائے گا، اسے مسجد حرام سے باہر آنے پر مجبور کریں گے، اور باہر لانے کے بعد اسے اس کی سزا دی جائے گی۔ البتہ غور کی بات سنیں، غور سے سنیں، کچھ موقع پر، بلکہ ایک دو مواقع ایسے نکلے ہیں، ایک موقع جو کتابوں میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کی حرمت کو اپنے نبی کے لیے حلال فرما دیا تھا۔ جب فتح مکہ کا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے مکہ کو فتح کر دیا، وہ مکہ جہاں سے نبی نکالے گئے تھے، صحابہ نکالے گئے تھے، ان کا جینا دوبھر ہو گیا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے انہی پر اپنے نبی اور صحابہ کو حکومت عطا فرمائی۔ اللہ کا وعدہ تھا کہ حکومت دیں گے، اللہ تعالیٰ نے حکومت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں وہی اعلان کرتا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے کیا تھا کہ بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، ان کی زندگی دوبھر کر دی تھی، پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام جس دن ملاقات کیے بھائیوں سے اور اپنا اظہار فرمایا تو فرمایا کہ آج میں تمہیں معافی کا اعلان کرتا ہوں، تم سے کوئی سوال بھی نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ فانتم الطلقاء، تم سب کے سب معاف کیے گئے ہو۔ جو کوئی بھی ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے، جو کوئی بھی حرم میں کعبۃ اللہ میں داخل ہو جائے، جو کوئی بھی اپنے گھروں میں چلا جائے، اس کے لیے معافی ہے۔ جو ہم سے مزاحمت نہیں کرے گا، ہم ان سے مزاحمت نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا، مگر کچھ لوگوں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ ملے تو انہیں قتل کیا جائے۔ بہت سارے لوگ تھے جن میں خصوصی طور پر گستاخان نبی تھے، جو نبی کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہتے تھے، نبی کی شان میں گستاخانہ اشعار پڑھا کرتے تھے، نبی اور مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو ابھارتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص تھا عبداللہ ابن خطل۔ یہ شخص پہلے مسلمان تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اسے لوگوں کی زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے، وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ شخص نکلا تھا اپنے غلام کے ساتھ، گئے سفر میں، راستے میں تھکے، پڑاؤ ڈالا، رکے تو غلام سے کہا کہ میرے لیے کھانا تیار کر دیں، اور یہ تھوڑا آرام وغیرہ کرنے میں لگ گیا۔ غلام کو بھی آنکھ لگ گئی، وہ بھی سو گیا۔ غلام بھی مسلمان تھا، لہذا یہ فوراً اس کی آنکھ کھل گئی تو دیکھتا کیا ہے کہ بھی غلام سو رہا ہے۔ غصے میں آیا، تکبر، فخر تھا، گھمنڈ تھی اپنے اندر، اس نے فوراً غلام کو قتل کر دیا، وہاں پر اس کی گردن اڑا دی۔ اب جیسے ہی گردن اڑائی، ناحق کسی کا قتل کرنا اسلام میں حرام ہے، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس کی خبر ملے گی تو قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ ڈر کے مارے وہ جو زکوٰۃ کا اصول کا مال تھا، وہ مال لے کر، اونٹ وغیرہ لے کر سیدھا مکہ چلا گیا۔ ایک تو غلطی کی کہ بھی ایک کو قتل کیا ناحق، دوسرا تمام کا تمام زکوٰۃ کا مال لے کر مکہ گیا، اور تیسری غلطی یہ کر دی کہ مکہ جا کر مرتد ہو گیا۔
مرتد ہوا، اور اس سے بڑھ کر فرمانی اس نے یہ کی کہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی۔ کفار مکہ کے سامنے اشعار پڑھ کر نبی کی ہجو کرتا، نبی کے لیے بےہودہ الفاظ بکا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے اطلاع مل چکی تھی کہ یہ شخص یہ کام کر رہا ہے، بہت زمانے سے وہ کرتا رہا۔ جب فتح مکہ کا دن تھا، عام معافی کا اعلان ہوا، کچھ لوگوں کے لیے خصوصی سزا کا متعین کرنا تھا، اس میں اس کا بھی نام تھا۔ لہذا یہ شخص کیا کیا، بچتے بچاتے کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوا، اور فرماتے ہیں روایتوں میں آیا ہے کہ کعبے کے غلاف کے اندر چھپ گیا، کعبے کی دیوار اور غلاف کے درمیان چھپ گیا۔ صحابہ طواف کر رہے تھے، ایک صحابی کی نظر پڑ گئی، لہذا اس صحابی نے اسے پکڑا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کر آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ شخص ہے جس کے بارے میں آپ نے قتل کا حکم دے دیا ہے، گستاخ نبی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا حکم دے دیا تھا، اب فرما دیں گے کہ یا رسول اللہ، یہ اب کعبے کے پیچھے ملا ہے، ہمیں کعبے کے غلاف کے پیچھے ملا ہے، اب کیا اسے معاف کر دیا جائے کہ بھئی کعبے کے اندر کیا ہے، قتل و قتال حرام ہے، مسجد حرام کے اندر، کعبۃ اللہ کے اندر معاف کرنا یا قتل کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو یہی قتل کرو۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم اور کعبۃ اللہ کے درمیان میں اس کی گردن اڑائی گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر، حرم کے اندر جو قتل و قتال حرام تھا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت حلال فرمایا۔ اس کی اتنی سختی ہے، مسجد حرام کے اندر، حرم کے اندر قتل و قتال کی، کسی کو بھی تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں۔ جہاں تک میں کہہ رہا ہوں نا کہ گھاس تک اکھاڑنے کی اجازت نہیں، شریعت کی جانب سے، شریعت کا قانون، حکومت کا تو دور، شریعت کا قانون اتنا بڑا ہے، وہاں پر اللہ نے اجازت دی اس کی گردن کو قتل کرنے کی۔ نبی کے جو الفاظ ہوتے ہیں سورۃ النجم کی آیتیں ہم پڑھتے ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی جو کہتے ہیں خود سے کبھی نہیں کہتے، نبی جو بھی کہتے ہیں اللہ کی جانب سے کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مذاق فرما رہے تھے، طنز و مذاق ہوتا ہے۔ صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ بھی مذاق فرماتے؟ مذاق میں کیا کہتے ہیں، لوگ ادھر ادھر کی باتیں، الٹ پلٹ باتیں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں ہنسی مذاق کے لیے۔ تو صحابی نے اللہ کے نبی پر اعتراض کیا، فرمایا یا رسول اللہ، آپ بھی مذاق فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزاح میں بھی میرے منہ سے کوئی غلط بات نہیں نکلتی، جو نکلتی ہے حق نکلتی ہے، یہ نبی کی زبان ہوتی ہے۔ میں یہاں پر آپ کو یہ بات یاد، دو باتیں جس پر میں آپ کو مبذول کروانا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ دیکھیں، یہ شخص جو تھا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا، نبی کی شان میں ہجو کرنے والا، نبی کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہنے والا۔ آج کل جو ہمارے حالات چل رہے ہیں، ایک شخص ہے وسیم رضوی نام، آپ تمام حضرات تو جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جاننے والے ہیں، اس شخص نامقل کافر ہے جو نبی کی شان میں گستاخی کرے، قرآن کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کرے، اسلام میں نکتہ چینی کرے، وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، چاہے اس کی ماں نے اس کو مسلمان جنا ہو، اس کے باپ نے اس کا نام مسلمان رکھا ہو، ووٹر لسٹ کے اندر، دنیا کی فہرست کے اندر اس کا نام خاکے میں مسلمانوں میں لکھا جا رہا ہو، مگر خدا کی فہرست میں وہ شخص کافر، ملعون، مردود ہے۔ اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا جو نبی کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہے۔ اللہ کے نبی کی شان میں نہ جانے حصے سے الفاظ اس شخص نے کہے ہیں، اللہ اس پر 100 مرتبہ لعنت برسائے، اس کی ماں اس پر روئے، اللہ تعالیٰ دنیا میں رہتی دنیا میں اسے نشان عبرت بنا دے۔ ہر ایک گستاخ نبی کے لیے اتنا بڑا نشان عبرت بنائے کہ کوئی پھر سے ایسی گستاخی کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ایسے الفاظ سن کر رونا آ گیا کہ اور اپنی مجبوری پر اتنا رویا ہوں کہ یا اللہ ہم زندہ ہیں، مسلمان زندہ ہیں اور ہمارے نبی کی شان میں ایسی گستاخی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس قوم کا مر جانا بہتر ہے جس قوم کے زندہ رہتے اس کے نبی کی شان میں گستاخی، اور وہ سید الانبیاء سید الکونین جن کے صدقے میں سارا عالم بنا، جن کے صدقے میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اس نبی کی شان میں گستاخی ہو اور ہم مسلمان خاموش ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی ذلت کی بات ہے۔ بلکہ کہتے ہیں امام مالک کہ مر جانا بہتر، نبی کی شان کی، نبی کی ناموس کی حفاظت نہ کر سکے اس قوم کے جینا کیا مانے۔ بہت افسوس ہوا اپنی مجبوری پر، مگر حالات ایسے ہیں، لہٰذا اس کے بارے میں جو کوئی بھی قانون دان ہے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کیا قانونی اعتبار سے جو کارروائی اس پر ہو سکے۔ محمد کے نام پر اس نے کتاب لکھی،
وہ شخص رذیل کہتا ہے کہ اس نے 300 سے زائد تفسیر کی کتابوں کو کھنگالا اور ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کے اندر نبی کی تعریف پر نہیں، نبی کی تنقید پر ہے، نبی کی تنقید میں مکمل کتاب، نبی کے لیے گالیاں بکنے والی کتاب، اور اس کا جو مین فرنٹ پیج ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو آپ وہیں پر پانی پانی ہو جائیں گے کہ اس نے ایک تصویر چھڑائی ہے جس کو نبی وہ کہہ رہا ہے، اور سامنے برہنہ عورتیں کھڑی ہیں۔ نبی کے شان میں ایسی چیزیں ہرگز قابل برداشت نہیں ہیں۔ یاد رکھ لیں، اگر اسلامی حکومت ہوتی تو اس کی گردن اب تک اڑا دی جاتی ہے۔ گستاخ نبی، اس کی سزا قتل کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، مگر چونکہ ہم اس ملک میں ہیں، مجبور ہیں، اللہ کرے کہ اس کا بڑا بدتر انجام ہو، بڑا بدتر انجام ہو۔ اور اس کے ساتھ اور کچھ لوگ ملتے ہیں نبی کی شان میں بڑے گستاخانہ الفاظ، بڑے گستاخانہ الفاظ، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ اسے بلکہ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے جو گستاخ نبی ہو، اگر اسلامی حکومت ہو، فوراً اسے قتل کرو، اسے توبہ کی مہلت بھی نہ دو۔ بے غلطی پر کیا بولتی ہے؟ توبہ کر لے، بات زنا کر لیا کہ توبہ کر لے بیٹے، شراب پی لیا توبہ کر لے، بھی اللہ معاف کرنے والا، کفر کریا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کریا، کافر ہے، چل کلمہ پڑھ لے، پھر سے مسلمان ہو جا۔ مگر نبی کی شان کی میں گستاخی، ایسا گناہ علماء لکھتے ہیں کہ اسے معافی کی مہلت بھی نہیں دینی چاہیے۔ نبی کی شان میں گستاخی گویا اللہ پر تنقید کرنا ہے، اللہ کا انکار، اللہ کے نبی کے چننے پر گویا اس نے انگلی اٹھائی ہے، بہت بڑی بات ہے۔ لہذا یہاں پر دیکھیں کہ گستاخ نبی اتنا بڑا مجرم کہ کعبۃ اللہ کی حرمت کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ یہ ایسے ایک نہیں، بے شمار واقعات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر۔ اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کو معاف فرمایا، وحشی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل صحابی ہو گئے، بعد میں اللہ کے نبی نے معاف فرما دیا، بس فرمایا کہ بھی میرے سامنے مت بیٹھو، میرے چچا یاد آتے ہیں، چچا کے ٹکڑے کیے تھے، اللہ کے نبی نے معاف فرمایا۔ نبی جتنی تکلیفیں لوگوں نے دی تھی ان کو بھی نبی نے معاف فرمایا، مگر جو نبی کی شان میں گستاخی کرتا تھا نبی کو معاف کرنے کا بھی حکم نہیں تھا، نبی کو بھی معاف کرنے کا حکم نہیں تھا۔ کچھ آیتیں ہیں جن میں نبی نے نرمی برتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ فرمائی کہ نرمی نہ برتیں، بلکہ ایسے لوگ سزا کے ہی لائق ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ کچھ صحابہ سے، کچھ لوگوں کے بارے میں، کعب بن اشرف تھا اور بہت سارے لوگ تھے، اسماء بنت ابو سفیان تھی، اسماء بنت مروان تھی، ان لوگوں کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ یہ لوگ مجھے اور اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، کون ہے جو ہمارے بدلے میں ان سے نمٹ لے؟ صحابہ نے جب ان کی گردنیں اڑائیں، اللہ کے نبی نے انہیں جنتی بشارت فرمائی۔ بلکہ اسماء بنت مروان کو عمیر ابن عدی رضی اللہ عنہ نے جب قتل فرمایا، اللہ کے نبی کو بتایا بھی نہیں تھا، رات میں گئے اس کی گردن اڑا دی، صبح فجر کی نماز میں حاضر ہیں، اللہ نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ اسماء بنت مروان کو قتل کر کے آئے ہیں۔ ان کے قتل کرنے کی خبر اللہ نے خوشخبری جبرائیل کے ذریعے سے نبی کو دی۔ اور پھر ہم کس کی پناہ لیتے ہیں بھی؟ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہماری دستگیری فرماتے ہیں، ہمیں اللہ کیا ہے؟ ہماری مدد کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صحابہ سے، اگر تم کسی ایسے شخص کو دیکھنا چاہو جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے تو عمیر ابن عدی کو دیکھ لو۔ اتنا بڑا درجہ ہے، اتنا بڑا درجہ ایسے گستاخوں کو سزا دینے کا، مگر ہم مجبور مگر میری درخواست ہے جو بھی قانون دان ہیں اپنے قانون کے اعتبار سے جائیں، کتاب کو بیان کرنے کے لیے جو کچھ ایف آئی آر وغیرہ درج کروا سکتے ہیں ضرور درج کروائیں، تاکہ کچھ نہ کچھ قیامت کے اگر نبی کے سامنے حاضر ہونا پڑے، نبی اگر سوال کریں کہ تیری زندگی ہوئے یہ کام ہوا تھا، میری شان میں گستاخی ہوئی تھی، تیری امی عائشہ صدیقہ کے بارے میں گستاخی ہوئی تھی، اللہ کے اوپر انگلیاں اٹھائی گئی تھی، قرآن پر انگلیاں اٹھائی گئی تھی، تو نے کیا حق ادا کیا، تو نے اس کے بارے میں کیا رد عمل فرمایا، تو ہم کچھ نہ کچھ تو نبی کے سامنے ارشاد فرما سکیں، کچھ نہ کچھ تو ضرور کوشش کریں۔ بات کہیں کی کہیں چلی گئی مگر ضروری تھی۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ مثابتاً بنایا، وامناً اور امن کی جگہ بنایا۔ پھر آگے فرماتے ہیں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ اس کا شان نزول فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما رہے تھے، طواف ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ یا رسول اللہ
کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ اس مقام ابراہیم کی جانب 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ نازل فرمائے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے، ان کی رائے جاتی، ان کی رائے اللہ کے نبی کو جاتی اور اللہ تعالیٰ آیت نازل فرماتے تھے۔ کتابوں میں کہیں 3 جگہ، کہیں 8 جگہ، کہیں 28 جگہ تک کا حکم آیا، 18 یا 28 جگہ کا حکم آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی یا عمر رضی اللہ عنہ سوچ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے وہی حکم نازل فرمایا۔ 3 کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے تو مقام ابراہیم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری رائے کی موافقت میں آیت نازل فرمائی یا اللہ کی آیتوں کے موافق میری رائے تھی، دونوں انہوں نے فرمایا، اور فرمایا کہ پہلی چیز تو وہی تھی کہ مقام ابراہیم کے بارے میں میری رائے تھی کہ یا رسول اللہ اس کو نماز کی جگہ بنا لی جائے، یہاں پر طواف کے بعد 2 رکعت نماز ادا کریں۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی تو حکم ہو گیا جو بھی طواف کرتے ہیں طواف کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم میں نماز ادا کرنا واجب ہے۔ نماز ادا کرنا 2 رکعت ہر طواف کرنے کے لیے، طواف کرنے والے کے لیے واجب ہے۔ مقام ابراہیم یہاں پر ہو، کعبۃ اللہ سامنے ہو، اس کے پیچھے جہاں تک بھی جگہ ملے، نزدیک مل جائے تو بہتر، نہ ملے تو جہاں تک بھی ہو سکے کھڑے ہو کر اسی کی سمت میں 2 رکعت نماز ادا کرنا ہر طواف کرنے والے کے لیے واجب ہے۔ اور پھر دوسری بات فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کے گھر مسلمان بھی آتے ہیں، مشرک بھی آتے ہیں، نیک بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، آپ کے گھر میں آتے ہیں، آپ کی عورتیں ہوتی ہیں، ان کے لیے حکم دے کہ وہ پردہ کر لیں، مجھے گوارا نہیں کہ امہات المؤمنین پر، آپ کی پاک ازواج مطہرات پر کسی انسان کی نظر پڑے، کوئی بد ہوگا وہ بری نظر ڈالے گا، مجھے پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رائے دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، حکم نازل ہوا پردے کا۔ اور ایک مرتبہ فرماتے ہیں سورۃ التحریم کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیویوں کے پاس گئے اور فرمایا کہ کیا تم بیوقوف ہو، تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ تم نے رسول اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ کے نبی کو ناراض کر دیا، کیا تم اللہ کی ناراضگی میں آنا چاہتی ہو؟ بہتر یہ ہوگا کہ جا کر نبی کو راضی کر لو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں نبی کو دیں گے۔ بیویوں سے فرماتے رہے، الگ الگ بیویوں سے، ایک بیوی نے اس میں سے یہ تک اٹھ کر کہہ دیا کہ عمر کیا نبی کافی نہیں تھے ہمیں نصیحت کرنے کے لیے کہ تم بھی آ کر نصیحت کر رہے ہو، ہمیں تمہاری بھی نصیحت سننی پڑے گی۔ یہ فرما رہی تھی طنز کے طور پر کہ یہ تم کیا بات کرو کہ اللہ تعالیٰ دوسری بیویاں لا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، مکمل ایک لمبی 2-2.5 لائن کی اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ یا تو نبی کو راضی کر لو، ورنہ اگر نبی نے تمہیں طلاق دے دی تو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر نیک، مومن، عبادت گزار، توبے والی، قناعت کرنے والی، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بیویاں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ 3 واقعات ایسے تھے اللہ تعالیٰ نے میری رائے کے موافق اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائیں۔ الغرض مقام ابراہیم ایک پتھر ہے، اب اس کو جالی میں ڈھک دیا گیا، پہلے جالی میں بھی نہیں تھا، لوگ اس کو چھوتے تھے تبرک کے طور پر، چھو کر جو نشانات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے تھے وہ نشانات مٹ رہے تھے۔ ان نشانات کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اب آگے آئے گا، اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کو حکم دیا تھا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائیں۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم ہوا تو جنت سے جیسے حجر اسود آیا ایسے ہی ایک پتھر اترا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو جاتے اور دیوار بننا شروع کرتے۔ جب دیوار اوپر جاتی، وہ جنتی پتھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کرامت ایسی رکھی تھی کہ وہ پتھر خود اوپر ہو جاتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اوپر کی دیوار بنتے، پھر اترتے، پھر ادھر کی دیوار، اس طریقے سے دیواریں انہوں نے بنی۔ تو یہ پتھر بڑا بابرکت تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانیوں میں سے، ان کے آثار میں سے ایک تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا، تعمیر کے بعد انہوں نے وہیں پر چھوڑ دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو باقی رکھا، اب تک وہ باقی ہے، اور اس کی اتنی بڑی برکت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا بھی حکم دے دیا۔ الغرض آگے فرماتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حکم دیا ابراہیم و اسماعیل کو کہ وہ ہمارے گھر کو، بیت اللہ کو پاک کریں، بیت اللہ کو پاک کریں، طواف کرنے والوں کے لیے، وہاں پر اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع و سجدہ یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ کعبۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی تعمیر کب ہوئی، کیسے ہوئی، ایک لمبی تفصیل ہے، انشاءاللہ جگہ جگہ پر باتیں آتی رہیں گی، مختصر سن لیں۔
کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بارے میں روایتیں ہیں کہ سب سے پہلے اس کی تعمیر فرشتوں نے فرمائی تھی، اور پھر اس کے بعد زمانہ گزرتا گیا، وہ تعمیر خود بخود ڈھال دی گئی، وہ منہدم ہو گئی خود بخود وہ عمارت۔ پھر اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی۔ پھر فرماتے ہیں کہ طوفان نوح کے اندر یا تو کعبہ اٹھا لیا گیا یا تو منہدم ہو گیا طوفان کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی، اور اس کے بعد لوگ کبھی اس کے اندر دراریں پڑ جاتی، کریک آ جاتے، تو اس کی تعمیر وغیرہ درستگی فرماتے رہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے سے پہلے ایک مرتبہ کفار قریش مکہ نے کعبۃ اللہ کی دیواریں گرنے لگ گئی تھی، تو پورا منہدم کیا اور اس کی مکمل تعمیر فرمائی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور حجر اسود رکھنے کے بارے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا وہ تمام کا تمام اس وقت پیش آیا تھا۔ الغرض، کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک موجد ہیں کہ انہوں نے بھی اس کی ایک نئی تعمیر فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طہر بیتی للطائفین، کہ میرے گھر کو پاک کرو۔ پاک کن چیزوں سے؟ فرماتے ہیں ظاہری گندگی سے بھی پاک ہو، تھوک ہو، کوئی بھی گندگی ہو، کچرا کوڑا کرکٹ، اس سے بھی میرے گھر کو پاک کرو، اور باطنی گندگی سے بھی پاک کرو کہ وہاں پر کوئی فحش گوئی نہ ہو، وہاں پر کوئی گناہ نہ ہو، وہاں پر بت پرستی نہ ہو، شرک و کفر کے کام وہاں پر نہ ہو، اس سے پاک کیا جائے میرے گھر کو۔ فرماتے ہیں مفسرین کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے لیے سجدہ کرنے کی جگہ، یعنی مسجد ہے دنیا کی پہلی، اور دنیا کی تمام مسجدیں اسی کے تحت ہیں۔ دنیا کی تمام مسجدیں کعبۃ اللہ کے تحت ہیں۔ جس طرح اس کی حرمت عظمت لازم و ضروری ہے، ایسے ہی ہر مسجد کی عظمت و حرمت لازم و ضروری ہے۔ جیسے اللہ نے اسے پاک رکھنے کا حکم دیا، ہر مسجد کے لیے وہی حکم ہے۔ جیسے اللہ نے اسے باطنی طور پر پاک رکھنے کا حکم دیا، ایسے ہی ہر مسجد کے لیے باطنی طور پر بھی پاک رکھنے کا حکم ہے کہ مساجد میں گندگی، ظاہری گندگی سے بھی مساجد کو پاک رکھیں، باطنی گندگی یہاں پر دنیاوی باتیں کرنا، فحش گوئی کرنا، زور سے باتیں کرنا، جو بھی بے ادبی کی باتیں ہیں، جو بے ادبی کے کام ہیں، ان تمام چیزوں سے مسجدوں کو پاک و صاف رکھا جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للطائفین والعاکفین، طواف کرنے والوں کے لیے اور معتکفوں کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ طواف کرنے والے، ایک تو جو ظاہری معنی جو وہاں پر طواف کرنے والے ہیں ان کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھو تاکہ وہ آرام سے طواف کر سکیں۔ دوسرا معنی یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ طواف جو کرتے ہیں وہ دور سے آنے والوں کے لیے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو حاجی یا عمرے کے لیے جاتے ہیں طواف قدوم ہوتا ہے ان کے لیے، جیسے وہ کعبۃ اللہ میں داخل ہوں گے سب سے پہلے طواف کریں گے، طواف قدوم ہوگا۔ لہذا طواف کرنے سے مراد باہر سے آنے والوں کے لیے، اور معتکف وہ ہوتے ہیں جو وہاں کے مقیم ہوتے ہیں، وہی معتکف ہوتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ یہاں سے مراد لے رہے ہیں کہ مقیم لوگوں کے لیے، چاہے مقیم ہو یا مسافر ہو، تمام کے لیے کعبۃ اللہ کو پاک و صاف کرو، وہاں ان کے لیے آسائشیں کرو، ان کے لیے راحت کا انتظام کرو، ان کی ضروریات کا انتظام۔ یہ تمام کے تمام احکام اس میں داخل ہیں۔ وقت لمبا ہو چکا ہے، ترجمہ دیکھ لیں، تفسیر ابھی بہت ہے مگر وقت کی قلت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے، ذکر کے قابل ہے کہ جب ہم نے کعبۃ اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا اور امن کی جگہ بنایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، کہ وہ میرے گھر کو پاک کریں، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ ان آیتوں سے بہت سارے کیا ہمیں سبق ملے ہیں۔ جو سب سے پہلی بات جو میں نے یہ فرمائی گستاخ نبی کے سلسلے سے، اپنے دل میں رکھیں ایمان کا جو آخری درجہ ہے کہ کم از کم برا کام کرنے والے کو یہ سمجھے کہ بھئی وہ جو کام کر رہا ہے وہ برا ہے۔ یہ ایمان کا آخری درجہ، ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے، زبان سے روک سکتے ہیں تو زبان سے، آخری درجہ دل سے برا سمجھنا۔ اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ ذہن میں رکھیں، اگر آپ کے پاس کوئی قانون دان ہو، 10-10 20-20 لوگ بھی جا کر اگر FIR درج کر سکیں تو کرائیں۔
جو ہو سکتا ہے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کے لیے ہم جو کچھ بھی قدم اٹھا سکتے ہیں قدم اٹھانے کی ضرور کوشش فرمائیں۔ اور دوسری چیز کہ مساجد کو جس طرح کعبۃ اللہ کی پاکی کا حکم ہے، مسجد کے بھی پاکی کا حکم ہے، اور یہ ہر ایک مسلمان کے لیے ہے۔ مسجد کی پاکی کا حکم صرف مؤذن کے لیے نہیں ہوتا، وہ تو ایک ذمہ دار ہوتے ہیں، وہاں پر رہنے والے پاک کرنے والوں خادموں کے لیے نہیں ہوتا، ہر ایک کے لیے حکم ہے۔ بلکہ فرمایا کہ مسجد کے اندر ایک کاڑی پڑی ہو اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیں، فرماتے ہیں کہ جنت کی حوروں کا مہر ہے۔ بیوی حلال ہوتے مہر کے بغیر اگر کوئی شخص مہر ادا کرنے کی نیت نہیں، بیوی کے ساتھ زندگی گزار لیا، فرماتے ہیں قیامت کے دن زانی بن کر کھڑے ہوں گے، زانی بن کر۔ مہر بعد میں بھی دینا ہو مگر دینے کی نیت تو ضروری ہو۔ اب جنت میں جانا ہے، حوروں کو تو ہم کیا ہیں تلاش کرنے والے، حوروں کی تو طلب ہمیں بہت ہے، مگر اس کا مہر بھی پہلے ادا کرتے ہوئے جائیں۔ کوڑا کرکٹ جتنا ہو سکے اٹھانے کی کوشش کریں، تاکہ جتنا زیادہ مہر ہو اتنی اچھی اور اتنی زیادہ حوریں کم سے کم ہمیں کیا ہے مل سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ صلی وسلم على حبیبک محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔